حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ ہم قریش تو اپنی عورتوں کو اپنے زیر فرمان رکھتے تھے، لیکن مدینہ والوں پر عموماً ان کی عورتیں حاوی تھیں۔ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ہماری عورتوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی ہم پہ غلبہ حاصل کرنا چاہا۔ میں مدینہ کے بلائی حصے میں حضرت امیہ بن زید رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی پہ کچھ ناراض ہوا اور کچھ کہنے سننے لگا تو پلٹ کر اس نے مجھے جواب دینے شروع کر دیے۔ مجھے نہایت برا معلوم ہوا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ یہ نئی بات کیسی؟ اس نے میرا تعجب دیکھ کر کہا، آپ کس خیال میں ہیں؟ اللہ کی قسم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کو اسی طرح جواب دیتی ہیں اور بعض مرتبہ تو دن بھر بول چال چھوڑ دیتی ہیں۔ اب میں تو ایک دوسری الجھن میں پڑ گیا، سیدھا اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر گیا اور دریافت کیا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہو اور کبھی کبھار سارا دن روٹھی رہتی ہو؟ جواب ملا کہ سچ ہے۔ میں نے کہا، برباد ہوئی اور نقصان میں پڑی جس نے ایسا کیا۔ کیا تم اس بات سے غافل ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی وجہ سے ایسی عورت پر اللہ ناراض ہو جائے اور وہ کہیں کی نہیں رہے گی؟ خبردار، آئندہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب نہ دینا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کرنا، جو مانگنا ہو مجھ سے مانگ لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر تم ان کی حرص نہ کرنا، وہ تم سے اچھی اور تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر ہے۔ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب اور سنو، میرا پڑوسی ایک انصاری تھا، اس نے اور میں نے باریاں مقرر کر لی تھی۔ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارتا اور ایک دن وہ۔ میں اپنی باری والے دن کی تمام احادیث، آیتیں یا وغیرہ یاد کرتا اور ان کو سنا دیتا اور وہ مجھے۔ یہ بات ہم میں اس وقت مشہور ہو رہی تھی کہ غسانی بادشاہ اپنی فوجی دستوں کے ساتھ ہم پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھی اپنی باری والے دن گئے ہوئے تھے، عشاء کے وقت آ گئے اور میرا دروازہ کھڑکھڑا کر مجھے آوازیں دینے لگے۔ میں گھبرا کے باہر نکلا کہ خیریت تو ہے؟ اس نے کہا، آج تو بہت بھاری کام ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا غسانی بادشاہ آ پہنچا؟ اس نے کہا، اس سے بھی بڑھ کر۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ میں نے کہا، افسوس، حفصہ برباد ہو گئی اور اس نے تو نقصان اٹھایا، مجھے پہلے ہی سمر کا کھٹکا تھا۔ صبح کی نماز پڑھتے ہی کپڑے پہن کر میں چلا سیدھا حفصہ کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی؟ جواب دیا، یہ تو کچھ معلوم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے الگ ہو کے اپنے بالا خانے میں تشریف فرما ہیں۔ میں وہاں گیا، دیکھا ایک حبشی غلام پہرے پر ہے۔ میں نے کہا، جاؤ میرے لیے اجازت طلب کرو۔ وہ گیا، پھر آ کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ میں وہاں سے واپس چلے آیا، مسجد میں گیا، دیکھا ممبر کے پاس ایک گروہ صحابہ کا بیٹھا ہوا ہے اور بعض تو آنکھوں سے آنسو کے ساتھ رو رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھا رہا لیکن چین کہاں، پھر اٹھ کھڑا ہوا، دوبارہ غلام سے اجازت طلب کی، اس نے پھر وہی جواب دیا۔ میں دوبارہ مسجد آ گیا، پھر وہاں سے گھبرا کے نکلا، یہاں تک کہ پھر غلام سے کہا، غلام گیا اور وہی جواب لے کے واپس آ گیا۔ میں جانے ہی لگا تھا کہ غلام نے مجھے آواز دی کہ آئیے، آپ کو اجازت مل گئی۔ میں گیا، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں جس کے نشان آپ کے جسم مبارک پر ہیں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا اور فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بات یہ ہے، ہم قوم قریش تو اپنی بیویوں کو دبا کر رکھتے تھے، لیکن مدینہ والوں پر ان کی بیویاں غالب ہیں۔ یہاں آ کر ہماری عورتوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی یہی حرکتیں کرنی شروع کر دی۔ پھر میں نے اپنی بیوی کا واقعہ بیان کیا اور اپنا۔ یہ خبر پا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ایسا کرتی ہیں، یہ کہنا بھی بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی وجہ سے اللہ بھی ناراض ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ میں نے پھر اپنے حفصہ کے پاس جانا اور انہیں حضرت عائشہ کی حرص کرنے سے روکنا بیان کیا۔ اس پر وہ دوبارہ مسکرائے۔ میں نے کہا، اگر اجازت ہو تو ذرا سی دیر کو آپ کے پاس رک جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں بیٹھ گیا۔ اب جو میں نے سر اٹھا کے ارد گرد دیکھا تو میں رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے سوائے 3 خشک خالوں کے اور کوئی چیز نہ تھی۔
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر کشادگی کرے، دیکھیے تو فارس اور رومی جو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، انہیں کس قدر دنیا کی نعمتوں میں وسعت دی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھل بیٹھے اور فرمانے لگے، اے ابن خطاب، کیا تو شک میں ہے؟ اس قوم کی اچھائیاں انہیں یہ اجرت دنیا میں ہی دے دے گی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے معافی طلب کیجیے۔ بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ سخت ناراضگی کی قسم کھا لی تھی اور مہینے بھر اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی، اور یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سال بھر اسی امید میں گزر گیا کہ موقع ملے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان دونوں کے نام دریافت کروں، لیکن ہیبت فاروقی سے ہمت نہیں پڑتی تھی، یہاں تک کہ حج کی واپسی پر پوچھا، پھر پوری حدیث بیان کی، یہاں تک کہ طلاق کی شہرت کا واقعہ، پردہ کے آیات کا واقعہ، اس میں بھی حضرت عمر نے جن کا ذکر کیا وہ دو خواتین حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ تھیں، اور جو حبشی غلام حضور کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے وہ حضرت رباح رضی اللہ عنہ تھے۔